بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ محبت ایک ایسا خزانہ ہے جس کو خوش قسمت لوگ پا لیتے ہیں، اور جو پا لیتے ہیں وہ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے وہ جلد ہی خزانے کو کھو دیتے ہیں۔ زبان تلوار نہیں، لیکن قتل ضرور کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولا کریں تاکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ دوسروں کے لیے باعث عزت کا شرف بنے۔ ادب انسان کا زیور ہے، زندگی خدا کا انمول تحفہ ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو، ورنہ بہت جلد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سینکڑوں ہاتھوں سے جمع کرو اور ہزاروں ہاتھوں سے بانٹو، اور پھر اپنے رزق میں برکت دیکھو۔ سچائی تلاش کرنے والے کو سچائی کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ کبھی لکھ نہیں سکتا، اور جو لکھ سکتا ہے وہ بول سکتا ہے، اور جو بول سکتا ہے وہ بڑے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ سب سے بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ موت انسان کو تو مار سکتی ہے لیکن کردار کو نہیں۔ ہزاروں دوستوں کی موجودگی سے خوش نہ رہو، بلکہ ایک دشمن کی عدم موجودگی سے خائف رہو۔ بارش ٹوٹی ہوئی جھونپڑی پر زیادہ برستی ہے، اور غریب کی ہر بات آپ کو بری لگے گی، وہی امیر کی ہر بات آپ کے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی۔ مسلسل محنت کامیابی کا راز ہے۔ مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں اور پر امید رہیں۔ اتنی محنت کریں گے محنت کامیابی میں بدلنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اگر آپ مسلسل ہمت کر کے اپنے کام پر فوکس کریں گے تو یقیناً آپ بہت جلد کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر کسی سے توقع رکھنا چھوڑ دو، اور ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے کام خود سر انجام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کریں، کیونکہ آپ کے سب کام ہی نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ بہت سے ایسے لوگ قبروں میں موجود ہیں جو ایک سجدے کو کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ان سے کچھ سیکھیں جنہوں نے جسم پر زخم کھائے اور نماز کو نہ چھوڑا۔ زندگی سادہ ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اتنا مال جمع کریں کہ اس کا حساب قیامت کے دن آپ کو آسانی سے دینا پڑے۔ زندگی میں مایوسی سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں، اس سے بچو۔ مایوس ہونا آپ کو موت کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ زندگی کو خوشحال طریقے سے جینے کی کوشش کریں، اور مایوسی اور غم کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں۔ حالانکہ آپ کو کوئی مایوسی اور پریشانی ہے تو اس کو بڑے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو۔ جدوجہد میں ہی زندگی کا راز ہے، ہمیشہ جدوجہد سے ہی کام لیں۔ جس نے جدوجہد کی اس نے زندگی کو اچھے طریقے سے پا لیا، ورنہ زندگی آپ کو ٹھوکریں پہ ٹھوکریں دیں گی اور موت کی طرف چلے جائیں گے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی
گدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو شیر کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی یقیناً شیر کی طرح ہو جائے گی۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پانا ہے۔ زندگی موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ زندگی میں انسانوں کو ہر قسم کے رنج و غم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں میں عقل سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز تقسیم نہیں فرمائی۔ بس یہ الگ بات ہے کہ انسان کو سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کوئی چیز فضول و بیکار نہیں بنائی، اور اس نے کسی شخص کو بیکار نہیں چھوڑا۔ اس کا جو دل میں آئے وہ کرے، لیکن اس کا حساب کتاب لازمی اس کو دینا ہوگا، اور وہ دن اس کے لیے بہت سخت ہوگا۔ فقیر خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق پر حسن نیت سے کام لیں۔ بازاروں کے مجمع اور محفل شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہ باخدا فقیر ہیں جو ہر حال میں خدا تعالیٰ کی تقدیر پر راضی اور اس کے حکم کی باغ سے آزیر ہیں۔ نصیحت، اچھا ہدیہ اور خوف خدا بہترین عبادت ہے۔ دین کا انتظام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تاکید کرے، اسے گناہوں سے ہٹائے اور اسے اکثر ملامت کرتا رہے۔ جو شخص کسی کے گھر کے اندر دروازے کے علاوہ کسی اور راستے سے داخل ہوگا تو وہ چور، ڈاکو ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ وہ دل بہرا ہے جس کے کان احکام خداوندی محفوظ نہیں رکھتے۔ 10 چیزیں 10 چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، توبہ گناہ کو۔ اگر آپ جتنے بھی گناہ کر لیں تو آپ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، غیبت اعمال کو۔ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے سب اعمال بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ نمبر 3، صدقہ مصیبتوں کو۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت آئی ہے تو آپ صدقہ کیا کریں۔ صدقہ تمام پریشانیوں مصیبتوں کا حل ہے۔ نمبر 4، تکبر علم کو۔ یہ یاد رکھنا، اگر آپ کے اندر تھوڑا بہت تکبر ہے تو آپ کا علم بالکل فضول ہے۔ وہ علم بے معنی ہے جس کے اندر تکبر ہو۔ نمبر 5، عدل و ظلم۔ جس ملک میں عدل و انصاف ہوگا اس ملک میں کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جس کسی نے بھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اگر اس میں عدل ہوگا تو عدل ظلم کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جھوٹ رزق کو۔ جس انسان کے رزق میں مسائل ہیں، اس کے رزق میں کمی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے توبہ کر لے، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے۔ انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ نمبر 7، غم عمر کو۔ اگر آپ کی زندگی میں مسلسل غم ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کی عمر بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور آپ کی زندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 8، پشیمانی سخاوت کو۔ سخی انسان اللہ کا دوست ہے، اس لیے اگر آپ سخی ہونے پر پریشان ہوں گے تو پریشانی آپ کی سخاوت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 9، نیکی بدی کو۔ نیکی برائیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے
جس طرح پانی آگ کو، اگر آپ پوری زندگی برائی کرتے رہیں اور ایک نیکی بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو زیادہ اہمیت دے گا۔ نمبر 10، غصہ عقل کا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ آپ کی بالکل ناکامی ہوگی اور آپ یقیناً غلط فیصلہ ہی کریں گے۔ غصہ ہمیشہ عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں تو کوئی فیصلہ اور جلد بازی نہ کریں۔ پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں اور اس کے بعد اس معاملے کو پوری حوصلہ افزائی اور توبہ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ غصے میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔